سب سے پہلی سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کھولنے والی. قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ مبارکہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہونے والی ہے. یہ ویسے تو وحی کے اعتبار سے تو غالباً 5ویں یا 7ویں یا 6ٹھی وحی ہے، یا مجھے تو نہیں پوری طرح یاد، تو ویسے مکمل نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے. اس کی فضیلت جمعے میں بھی، پچھلے یہ جو جمعہ گزرا ہے میں نے کچھ باتیں رکھی تھیں، پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہیں. بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہر نماز کے اندر پڑھنے کی تاکید کر دی اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کو پڑھنا ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا ہے اس کو. اسی سے اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. باقی اس کو آپ سادہ لفظوں میں اگر کہنا چاہیں، بالکل سادہ انداز میں، تو وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ ہے اس میں. یعنی ہم پورے قرآن کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو اس پورے قرآن کا نچوڑ ہے ایک طرح سے سورہ فاتحہ. آپ اس کا اندازہ لگا لیں. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو وہ اول آخر درود پاک پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلا دے کسی کو، اللہ شفا دینے والا. اس کو شافیہ بھی کہا گیا ہے، کفایت کرنے والی بھی کہا گیا. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کہی ہیں، ان پہ کبھی غور کر کے ہم دیکھیں. سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کے رب ہونے کا اقرار کرنا ہے، اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار ہم نے کرنا ہے. اس کی اس ذات، اس ہستی پہ اس حوالے سے ایمان لانا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا و سزا کا مالک ہے وہ. تو یہ بات انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، برائیوں سے دور بھاگتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے. انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کرتا ہے بچنے کی. انسان کے ذمے کوشش کرنا ہی ہے، باقی اللہ کا کام ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے. اسی طرح آگے پھر ایک بڑی اہم بات کہہ دی کہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ ہی جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے. یعنی اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ تو ہم تیرے علاوہ کسی کی بندگی کریں گے، نہ تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگیں گے. تو اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، آرام سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں واقعی صرف اللہ کی ہی بندگی کرتا ہوں. جیسے میں ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بتوں کی پوجا کرنے والا مشرک ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں درباروں پہ سجدے کرنے والا جو ہے وہ شرک کر رہا ہے. اللہ میاں نے ایک اور بھی شرک کی قسم بتا دی کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کو معبود بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ خطرناک بات ہے، اس پہ بھی غور کریں. اسی طرح درہم و دینار کا بندہ جو ہلاک ہونے والی بات ہے، اس میں کیا خیال ہے؟ درہم و دینار کا بندہ، درہم و دینار کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا اس نے. اس پہ بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کہاں گڑبڑ کر رہا ہوں. واقعی میں صرف اپنے رب کی بندگی کر رہا ہوں، یا کسی اور کی بھی؟ دولت میری اگر معبود بن گئی تو میں حرام کی طرف تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اب میری وہ معبود بنی ہوئی اور میں حرام سے بچ جاؤں. پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے پاس آنے والا غریب ہے یا امیر ہے، میں تو چھری پکڑ کے بیٹھا رہوں گا، پھر اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو اس لیے اسی طرح میں مدد صرف اللہ سے ہی مانگتا ہوں. پھر اس کے بعد کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا. وہ سیدھی راہ کا آگے تعین بھی کر دیا. سیدھی راہ کون سی ہے؟ کن کی؟ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ہماری آل اولاد کو بھی ان میں شامل فرمائے. کہا کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کے رستے سے بچانا جو یا تو خود گمراہ ہیں، یا جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یا خود مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور کرتوت ان کے اپنے ہی ایسے تھے جس وجہ سے غضب ہوا ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اللہ نے منع کیا ہے ہمیں کہ ایسے لوگوں کی پیروی سے بچو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ویزا بنواؤ، یورپ چلیے، US سے چلیے، کینیڈا چلیں،
پیسہ آئے گا. صرف پیسہ ہی تو نہیں ہے نا سب کچھ, ایمان بھی تو کسی چیز کا نام ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے یہاں پہ محنت کریں, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. تو اس کے بعد پھر اللہ نے کہا آگے, پھر اس کے جواب میں پورا قرآن ہمیں دے دیا. سورہ بقرہ, بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ایک گائے کا واقعہ, اصل گائے ذبح کرنے کا, اس کا ذکر ہے, وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے بات آ جائے گی. اس کی شروع کی آیات بڑی اہم ہے اس حوالے سے, ایمان والوں سے ہی خطاب ہے. ذالک الکتاب, الف لام میم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. حروف مقطعات کہتے ہیں, قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے, الگ الگ پڑھا جاتا ہے. ان کے معنی اور مفاہیم ہمیں نہیں پتہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ہمیں بتایا, ہم نے ایسے ہی اس پہ ایمان لانا ہے. بعض لوگ جو باطل فرقوں کے ماننے والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی یہ ساڈے فرقے کو, یہ ہمارے فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمارے لیے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے ان کے معنی نہیں بتائے تو ہم نے اسی پہ ایمان لے آنا ہے. آگے کیا کہا؟ ذالک الکتاب, یہ وہ خاص کتاب ہے. ذالک ویسے اس میں اشارہ دور کے لیے آتا ہے نا, لیکن یہاں پہ اس کی خصوصیت کی وضاحت کر دی. یہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی خاص کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے جو تمہیں پریشان کر دے. ھدی للمتقین, یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. انسان جب بھی کوئی قدم اٹھائے, غلطیاں ہوتی ہیں, جب بھی قدم اٹھائے کوشش کرے محتاط ہو کے اٹھائے, تو انشاءاللہ وہ تقوی والا ہو جائے گا. جیسے اس کی وضاحت بھی کئی دفعہ آ چکی, لیکن پھر بھی کر دیتا ہوں اگر کسی کو نہیں علم تو پتہ چل جائے. کہ آپ کسی ایسے رستے سے گزر رہے ہیں جس پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے پودے ہیں, ان میں کانٹے ہیں, درخت بھی ہیں جن میں کانٹے, جیسے اس علاقے میں تو وہ بیریوں کا آپ بڑے آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ جو صحرا میں اگے ہوتے ہیں بعض پودے, ان کے اوپر بھی کانٹے ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ گزریں گے تو ادھر سے بھی کپڑے بچائیں گے, ادھر سے بھی کپڑے بچائیں گے, پگڑی یا ٹوپی ہے سر پہ اس کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. یہی تقویٰ ہے. آپ چل رہے ہیں اس دنیا میں, زندگی گزار رہے ہیں آپ اور میں, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ادھر سے بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے, ادھر سے بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے, اوپر سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, کہیں سے بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنے کی کوشش کرنی. بچانا اللہ نے ہے, میرے ذمے کیا ہے؟ کوشش کرنا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس لیے پھر قرآن مجید کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب آپ قرآن کی قرات کریں, اس کو پڑھنا شروع کریں تو کیا کیا کریں؟ اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں. اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ پریشان نہیں ہوتا پھر کبھی. جس کو اللہ پناہ دے دے, آپ کو پتہ یہ قبائلی زندگی میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پناہ دی کچھ لوگوں نے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پناہ دے دی. ایسے ہوتا تھا. ان لوگوں میں جہاں خرابیاں تھیں وہاں پہ ایسی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں کہ اگر کوئی ایک بندہ قبیلے کا پناہ دے دیا کرتا تو کیا ہوتا؟ پورا قبیلہ اس کا لحاظ رکھتا تھا, بھلے ان کا وہ جانی دشمن کیوں نہیں ہے. کیسی کمال کی بات ہے. تو اگر اللہ مجھے اور آپ کو پناہ میں لے لے, اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے دے, تو کوئی وجہ ہے ہمارے پاس پھر بچتی ہے کوئی وجہ کہ ہم کوئی اعتراض کر سکیں؟ تو اللہ کی رحمت میں آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نظام کا غلبہ, اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا, اس بات کے لیے محنت کرنا, تن من دھن لگا دینا کہ میں نہیں تو کم از کم میری آنے والی نسلیں تو سکون سے زندگی گزار سکیں نا, وہ سود کے شکنجے میں جکڑی ہوئی نہ ہوں, ان کو زبردستی کسی کام پہ مجبور نہ کیا جائے, صرف وہی کام ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو.
تو ہمارے معاشرے میں جیسے میں کہتا ہوں تو نا آپ دھوپ میں آ رہے تھے, آپ کو بڑا ہی گھنا درخت, یہ دیکھ لیں سامنے جو درخت ہے کافی گھنے ہیں اور ان کی چھاؤں تو ہمارے ہاں ویسے ہی مشہور ہے, تو آپ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بڑا گھنا درخت ہے, چلیں یار اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں, ایک سکون سا محسوس کرتے ہیں. جب خلافت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ علی منہاج النبوہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب خلافت قائم ہو جائے گی, وہ کوئی بھی کرے, ہم ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو, انشاءاللہ مسلمان ہی ہوں گے, ہمارے بھائی ہوں گے اور ہم سے اچھے ہی ہوں گے جو یہ کام کریں گے, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو جب یہ قائم ہو جائے گی تو آپ ویسے ہی محسوس کریں گے کہ عجیب قسم کا سکون, عجیب قسم کی رحمت اللہ کی نازل ہونا شروع ہو گئی, بے چینی ختم ہو جائے گی لوگوں کی, بے قراری ختم ہو جائے گی. اتنی بابرکت چیز ہے خلافت. ایسے تو نہیں کسی نے کہہ دیا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں پھر, تو یہ ایسے نہیں ہوتا. تو بہرحال کہا کہ یہ ایک ایسی کتاب اللہ نے دے دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. آگے پھر کیا کہا, یہ تقوی والے کون ہیں؟ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. پہلی خوبی ان کی جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, وہ ایسے ہو جاتا تھا رمضان میں کہ ہر وقت آپ خرچ کر رہے ہوتے, زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے. اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال نہ آ جائے کہ مولوی ہے نا اس واسطے انج کہن ڈیا, مجھ پہ نہ کریں, آپ جس پہ مرضی کریں, جہاں آپ کا دل کرے جا کے خرچ کریں, لیکن خرچ کریں اللہ کی راہ میں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں نہیں آپ سے کہتا کہ آپ مجھ پہ خرچ کریں, مجھے ضرورت بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں, زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. رمضان ہے نا, اس میں ہر چیز اپنی کھپائیں, اپنی صلاحیتیں کھپائیں, اپنا ٹائم کھپائیں, اپنا پیسہ کھپائیں, جو کھپا سکتے ہیں کھپائیں زیادہ سے زیادہ. اصل بات تو ہماری تقریباً ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا. آگے تھوڑی سی باتیں کر کے بس میں اپنی بات ختم کروں گا. پورا قرآن مجید آپ چھان لیں, اس پہ غور و فکر کر لیں, آپ کو کہیں پہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ جس مقصد کے لیے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ مقصد صرف اس کا ہے, صرف وہ مقصد ہے اس کا. تو اس لیے ہمیں اب عہد یہ کرنا ہے انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ گزاریں. ہم بھی یہاں پہ ایک کلاس شروع کرنے والے ہیں عنقریب, جس میں ہم قرآن کا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے, سادہ انداز میں, گرامر نہیں, سادہ انداز میں. گرامر اگر سیکھنی ہے, تفصیل سے سیکھنا ہے, تو پھر اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مدرسے کو, کسی ایسے ادارے کو جوائن کر لیں جہاں پہ یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہو. تو ہم انشاءاللہ سادہ انداز میں کوشش کریں گے علامات کے ساتھ تھوڑا سا اس کو بتانے کی. اور اسی طرح قرآن صحیح پڑھنا ہمارے ہاں بہت اس کا فقدان ہے. بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں ان کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا. قرآن کا حق پتہ کیا ہے, یہ اصل میں وضاحت میں ضروری کرنا چاہ رہا تھا. قرآن کا حق کیا ہے؟ اس کو مانا جائے, اس پہ ایمان لایا جائے. یہ قرآن کا حق ہے نا کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے بعد دوسرا حق اس کا کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی جائے. اور تلاوت کیسے کریں گے؟ جیسے ہم کرتے ہیں. میں نے تو ابھی تک جتنے لوگوں سے سنا ان میں سے شاید 1% بھی نہیں ہے جن کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو. اور یہ لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے مسلمان ہونے کے ناطے کہ قرآن ہمیں صحیح نہ پڑھنا آئے. قرآن اپنے پڑھنے والے پہ لان تان کرنے والی بات بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے نا. اور ایک یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے کہے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت میں, جنت تو پھر ان کی ہے. تو ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا, وہ محنت کرتے ہیں. تو قرآن سیکھنے کا بھی موقع ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو یہاں تراویح کے بعد بھی میں انشاءاللہ اس کی کوشش کر سکتا ہوں. 1 مہینہ ہے, وہ 15 منٹ نکال لیا کریں تو میں انشاءاللہ بہت سادہ انداز میں, جن لوگوں نے یہاں پہ پڑھا ہے کچھ دن,
ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ مخارج اور ان چکروں میں نہیں ڈالا، بالکل سادہ دیسی انداز میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن سکھا سکوں. تو اگر آپ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہوں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. تراویح کے بعد ہم 15 منٹ مزید نکال لیا کریں تو میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کر سکتا ہوں. اسی طرح جب قرآن کو پڑھا ہے، ایمان لے آئے، پڑھ لیا، تلاوت کرنا شروع کر دی، پھر اس کو سمجھنا بھی اس کا حق ہے. اللہ کہتا ہے یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، جس نے قرآن نازل کیا وہ کہہ رہا ہے، اس کو پتا تھا کہ لوگوں نے ایسے کرنا ہے. یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. یار سوچنے کی بات ہے نا. اگر خالق کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے ہمارا، تو ہمیں کچھ تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے. تو اس کو سمجھنا، ایمان لانا، تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا. جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا. قرآن نے کہا سود چھوڑ دو، جو ہو چکا نہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں تو یہی اکاؤنٹ میں تو کھلواؤں گا، اس میں ذرا 4 آنے مل جاتے مہینے کے بعد. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ظاہری طور پہ، وقتی طور پہ ہمیں منفعت، منافع جو مل رہا ہے، جو بینیفٹ نظر آتا ہے، وہ ہم اسی کو فالو کرتے ہیں کہ بس اسی کے مطابق چلیں گے. اور ویسے بھی یہ گلوبل ولیج، 2 لفظ میں بولتا ہوں، گلوبل ولیج اور یہ دنیا کی رنگینیاں، انہوں نے ہمیں گھما کے رکھ دیا ہے. آپ کبھی غور کریں، جو پروڈکٹ، جو مطلب چیز بیچنی ہے آپ نے مارکیٹ میں، اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کی مشہوری شروع کر دو، بار بار لوگوں کو دکھانا شروع کر دو، آپ پہ خریدنے لگ جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے بھی یہ حربہ استعمال کر سکتے ہیں. حربہ کیا ہے؟ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے دائی جو ہوتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے، جو دین کی دعوت دینے والا وہ بھکاری ہوتا ہے. آج بھی میں بازار میں کھڑا ہوا تھا، ایک بچی آ گئی ایسے کر کے 10 روپے دے دو. میں کہا نہیں بس جائیں آپ. ان لوگوں کو تھوڑا پرہیز ہی کرنا چاہیے، ان کی وہ حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو اچھا ہوتا ہے. جو اصل حقدار ہے پھر ان کا حق بھی مارا جاتا ہے. میں نے 2-3 دفعہ 4 دفعہ اس کو کہا تو مجھے پھر وہ اپنے استاد محترم کی بات یاد آئی کہ یہ دیکھیں، اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں. 1-2 دفعہ میں نے گھورا بھی کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں چلے جائیں آپ یہاں سے، نہیں، اسی انداز میں دے دو. یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا دروازہ کھٹکھٹاتے جائیں کھٹکھٹاتے جائیں، کبھی تو کھلے گا نا. بندہ سوچ ہی لیتا ہے رب کے در پہ حاضری لگواتے جائیں وہ معاف کاری دے گا انشاءاللہ. اگر آتے رہیں گے قبول کاری لے گا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہڑی جی قبول ہونی، میرا تو دھیان ہی پتہ نہیں کہڑے کہڑے پاسے ہوندا. کوئی بات نہیں، آئیں آپ مسجد میں آنا شروع کریں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں. آپ کسی بھی حالت میں آئیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کسی بھی مسلک کو فالو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نمازوں کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں. اللہ کرے گا راہیں کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کو چکنے والے اچکے لے جائیں گے، بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتے ہوتے ہیں اسی تو چاول کھان آئے پھنس گئے. ہم تو چاول کھانے آئے تھے، ہمیں ایسا اللہ نے اس طرف لگایا پیچھے ہٹنے کو دل ہی نہیں کر رہا. اللہ کی قدرت ہے. تو یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور جب عمل کرنا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خود تو برائیوں سے بچ رہا ہوں اور میں اپنے بھائی کو دیکھوں کہ یار وہ اس سے تو یہ گناہ سرزد ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، پھر میں اس کو نہ سمجھاؤں، اس تک یہ بات نہ پہنچاؤں کہ اللہ نے تو منع کیا بھائی اس چیز سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا اس چیز سے. تو پھر میں کیا کروں گا؟ آگے پہنچاؤں گا. کیا بات ہوئی؟ قرآن پہ ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، حق تلاوتی، جیسے تلاوت کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کی تلاوت ایسے کی جائے جیسے اس کا حق ہے. اس کے بعد اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا. بس اتنی سی بات ہے، 5 باتیں ہیں. اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں،
رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، ایک نفل جو ہے وہ ایک فرض کے برابر، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ درجات جو ہے وہ 70 گنا تک، پتہ نہیں کتنے گنا. یہ تو ہمارے لیے اصل میں، یہ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری گنتی کے لیے ہے. ویسے تو وہ چاہے جتنا مرضی کر دے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں. جہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ کرے کہ ہم اپنے ساتھ ہی ہر بندہ عہد کرے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگر نمازی نہیں ہوں تو نمازی بن جاؤں. اگر مجھ میں اور بے شمار، پتہ ہوتا ہے ہر بندے کو کہ میرے اندر کہاں کہاں گڑبڑ ہے، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور میں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی بھی کوشش کروں گا، اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستگی مطلب مستقل طور پہ کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ جڑ جاؤں. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. برکتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، استغفار کریں، باتیں کم کر دیں، عبادات زیادہ کر دیں. پورا سال پڑا ہوتا ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں. تسبیح نہیں ہے تو پاس رکھ لیں. وہ ایک بزرگ ہیں دوست ہمارے پیر اجمل قادری صاحب، وہ کہتے ہوتے ہیں جیب میں ہو یا ہاتھ میں ہو تو بندہ کر ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ. عام طور پہ لوگ کہتے تھے تسبیح ہوئے تو بندہ دکھاوے میں آ جاتی ہے نا یہ چیز. نہیں بھائی، کوشش کریں ہاتھ میں رکھ لیں، چھپا کے رکھ لیں، لیکن ہاتھ میں پکڑی ہو تو کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات منہ سے نکلتی رہتی ہے. کوئی توبہ استغفار، کو درود پاک، کچھ نہ کچھ بندہ کر ہی لیتا ہے. تو اس کی کوشش کریں. جب بھی تلاوت ختم ہو جائے اس کے بعد تسبیح اپنے پاس رکھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، استغفار کریں. ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. سب مل جل کے انشاءاللہ اس قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.